رحیم۔ آج کا عنوان ہے ہتھیلیاں، ہاتھوں کی ہتھیلیاں۔ تو اس بارے میں چند مسائل ہیں، شرعی مسائل ان سے متعلق ہیں، تو وہ آپ کی خدمت میں عرض ہوں گے۔ وضو کرتے ہوئے ضروری ہے کہ ہاتھوں کی ہتھیلیوں سے سر کا مسح کرے اور پیروں کا مسح کرے۔ تو یہ ہتھیلیوں سے ہی واجب ہے۔ آپ پشت دست، ہاتھ کی پشت، اس سے آپ مسح نہیں کر سکتے، مثلا ہتھیلی سے ہی مسح کرنا ضروری ہے، سر کا بھی اور پیروں کا بھی۔ اور ضروری ہے کہ ہاتھوں کی یہ بھی جانیں کہ ہاتھوں کی جو ہتھیلیاں ہیں وہ ہتھیلی میں شامل ہے۔ ہتھیلی صرف یہ نہیں ہے، یہ پورا ہتھیلی ہے۔ یہ جو ہاتھوں کا پورا اس طرف والا جو حصہ یہ ہتھیلی شمار ہوتا ہے، صرف یہ گودی نہیں ہے، پورا ہے، تو یہ سب شامل ہے۔ تو اسی ہتھیلی سے ہی سر کا مسح اور پیروں کا مسح کرنا چاہیے، کیونکہ ہتھیلیوں سے۔ یہ ایک مسئلہ۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر ایک شخص دوسرے کے ہاتھوں پہ پانی ڈالتا ہے اور وہ وضو کرنے والا وضو کرتا ہے، ایک شخص پانی ڈالتا ہے، مثلا پائپ اٹھایا ہوا یا ٹونٹی اٹھایا یا لوٹا اٹھایا پانی ڈالتا ہے، اور یہ شخص وضو کرتا ہے تو اس کا وضو صحیح ہے۔ لیکن اگر وضو کے اعضاء پر پانی ڈالتا ہے تو وضو باطل ہے۔ مثلا اس کے چہرے پہ پانی ڈالتا ہے، بولا اب تم 2 میں ڈالتا ہوں، یہ جائز نہیں ہے۔ صرف اوپر سے پانی ڈالیں، بے شک یہ باقی وضو خود کریں، صحیح ہے، لیکن اگر اس کے چہرے پانی ڈالیں، وہ ہاتھ اس طرح رکھے وہ پانی ڈالے اور یہ دھو لیں، یہ صحیح نہیں ہے، یہ پھر وضو باطل ہو جائے گی۔ افعال وضو کو وضو کرنے والا خود انجام دے، یہ ضروری ہے، افعال وضو کو۔ تو کوئی پانی ڈالے ٹھیک ہے، بے احتیاط یہ ہے کہ وہ کوئی اور پانی بھی نہ ڈالے بلکہ خود بھی پانی نہ، یہ زیادہ احتیاط ہے۔ بہرحال یہ دوسرا مسئلہ۔ اگر ہاتھوں میں، ہتھیلیوں میں مسح کے لیے رطوبت باقی نہ رہے، آپ نے وضو کیا، گرمی کا موسم ہے، ہاتھ خشک ہو گیا، ہاتھوں میں کوئی تری نہیں ہے کہ آپ سر پہ اور پیروں پہ مسح کر، یا اتنی تری تھی آپ نے سر پہ مسح کیا تو ہاتھ خشک ہو گیا، پیروں کے لیے وعلیکم تری موجود نہ ہو، تو لہذا ٹونٹی سے پانی لے کر مسح نہیں کر سکتے۔ مسح میں واجب ہے کہ وضو کے باقی ماندہ جو پانی ہے، وضو کی باقی ماندہ رطوبت سے مسح کرنا چاہیے۔ وضو کے بعد جب ہاتھوں کو دھو لیا، بایاں ہاتھ بھی دھو لیا، اس کے بعد جو رطوبت باقی رہے گی ہتھیلیوں میں، ان سے مسح کرنا ہے، تو آگے سے نیا پانی لے کر مسح نہیں کر سکتے۔ تو اب ہتھیلیوں میں اگر تری باقی نہ رہے مسح کے لیے، تو جو ہے حضرت آیت اللہ سیستانی کا فتویٰ یہ ہے کہ آپ داڑھی سے جو ہے وہ رطوبت لے سکتے، اگر آپ کے پاس داڑھی ہے، ادھر یہ گیلا ہے تو آپ داڑھی سے رطوبت لے کے مسح کر سکتے ہیں۔ اگر کسی کے پاس داڑھی ہی نہ ہو، تو جوانوں کے لیے مسئلہ ہے، جن کے پاس داڑھی نہ ہو وہ پھر وضو نئے سرے سے کریں، دوبارہ سے وضو کریں، یہ مسائل ہیں۔ تو دعا کریں جلد سے جلد داڑھی آ جائیں آپ لوگوں کی، کہ داڑھی زیادہ ہو، ہاں، تاکہ اس پہ زیادہ پانی ہو، تاکہ آپ کے لیے مثلا آسان۔ تو یہ کہ حضرت آیت اللہ سے باقی جو فقہا ہیں وہ دوسرے جگہوں سے پانی لے سکتے ہیں، مثلا یہ تر ہے تو ادھر سے پانی لے کے مسح کریں۔ وضو کے 3 اعضاء ہو گئے، باقی تو خشک ہیں، تو ابھی چہرے پر پانی ہے، ادھر سے لے کے مسح کریں، یا دائیں بائیں طرف، یہ آخر میں 2 یا ادھر تری ہے تو ادھر سے پانی لے کے مسح کر سکتے ہیں۔ حضرت آیت اللہ سیستانی والوں کا یہ کہ داڑھی ہے تو یہاں سے لے لیں، ورنہ پھر وضو دوبارہ کریں، چارہ نہیں ہے۔ تو داڑھی کے علاوہ کہیں سے تری نہیں لے سکتا ہے۔ چوتھا مسئلہ یہ ہے کہ جیسا کہ یہ تو کل عرض کیا تھا، یہ تیمم کی کیفیت کے بارے میں کہ دونوں ہتھیلیوں کو ایسی چیز پر مارنا ہے
جس پر تیمم صحیح ہو، مثلا ریت، مثلا مٹی، مثلا اگر فرش وغیرہ ہے ان پر مثلا معمولی خاک وغیرہ ہے کہ ہتھیلیوں میں لگ سکتا ہے، ادھر بھی اب مارنا ضروری ہے۔ اگر آرام سے رکھیں اور اس طرح یہ پھر وہ تیمم نہیں، مارنا ضروری ہے، دونوں ہتھیلیوں کو مارنا ضروری ہے۔ پھر انہی 2 ہتھیلیوں سے پوری پیشانی کا مسح کریں گے۔ ناک کے اوپر کا حصہ، اوپر کا حصہ یہ نہیں، یہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں ناک کے اوپر یہ ہے، یہ نچلا حصہ ہے نا کہ اوپر کا حصہ، یہ اوپر، یہ اوپر ہے نا، اوپر کی طرح، یعنی یہاں تک ہے، یہ پوری پیشانی ابروں کے ساتھ ناک کے اوپر کا حصہ، یہ پوری پٹی جو ہے یہ اس پر دونوں ہتھیلیوں سے مسح کرنا چاہیے۔ تو اس طرح رکھیں گے، پوری پیشانی کو گھیر لے گا، ان کو بھی رکھو اس طرح رکھے گا، گھیر لے گا مکمل، بیچ میں خالی بھی مت رکھو، پھر کھینچو آرام سے۔ اور پھر جب پیشانی پہ مسح کیا، پھر دائیں ہاتھ کی پوری پشت پر مسح کرنی ہے، ادھر سے نہ ادھر سے پوری، تو تھوڑا سا اوپر سے شروع کریں تاکہ پوری پشت اس میں آ جائے۔ انگوٹھیاں اتار کے، انگوٹھی نہیں رکھے چونکہ یہ اس کے نیچے پھر ہاتھ نہیں جائے گا، پھر ادھر بھی، یہ تیمم ہو گیا۔ یہ تو پورا تیمم ہتھیلیوں سے انجام پائے گا، تو ہتھیلیوں کے احکام میں یہ آ گیا۔ اور انگلیوں کے سر، پورا یعنی یہاں تک انگلیوں کے سروں تک کرنا ضروری ہے۔ یہ 4۔ 5واں مسئلہ یہ ہے قنوت کے وقت مستحب ہے کہ ہتھیلیاں چہرے کے مقابل میں ہو، مقابل برابر میں ہو اور آسمان کی طرف ہو، یہ مستحب ہے۔ اس طرح بھی نہ کریں، کچھ لوگ اس طرح پڑھتے ہیں، کچھ اس طرح پڑھتے ہیں۔ چہرہ یہ ہے، آپ کا چہرہ اس کے سامنے ہو اور آسمان کی طرف ہو، یہ مستحب ہے، چہرے کے مقابل برابر میں اور ہتھیلی کا رخ آسمان کی طرف ہو۔ اور 6واں مسئلہ یہ ہے کہ رکوع میں ہاتھوں کی ہتھیلیاں زانوں پہ رکھنا مستحب ہے، واجب نہیں ہے، مستحب ہے۔ آپ بغیر اس کے بھی رکوع کر سکتے ہو جھکے، لیکن یہ رکھنا مستحب ہے۔ بہتر ہے، شائستہ ہے کہ ہتھیلیوں کو پوری زانوں پہ رکھیں اس طرح سے، اور اس طرح سے رکوع کریں، یہ 6واں مسئلہ۔ اور اس میں جب آپ رکھیں گے تو ان کو کھول کے رکھیں، اس طرح نہ رکھیں، ہاں انگلیوں کو کھول کر رکھیں زانوں پہ رکوع کی صورت میں۔ جب آپ رکوع میں جائیں انگلیاں کھلی ہوں، ہتھیلی کو ادھر رکھیں، یہ بھی مستحب ہے، واجب نہیں ہے۔ یہ 6واں مسئلہ ہو گیا۔ 7واں مسئلہ سجدے میں واجب ہے کہ ہاتھوں کی پوری ہتھیلیاں زمین پر ہوں، یہ واجب ہے، یہ پوری ہتھیلی، یہ پورے ہتھیلی ہے، یہ زمین پر ہونا چاہیے، جس طرح یہ ہے اسی طرح زمین پر رکھنا چاہیے۔ اگر جو ہے یہ ابھی یہ چیزیں نہیں لگتی نا، بعض کہتے گودی زیادہ ہو، ان کو مت دیکھو، ابھی انگلیوں کے بیچ میں یہ کیسے رکھے گا، اس طرح نہیں ہے، بس یہ جو ہے بس اس طرح رکھیں۔ یہ عرفی مسئلہ ہے، عقلی نہیں ہے، چونکہ عقلی طور پر پوری ہتھیلی کا زمین پہ رکھنا ممکن نہیں ہے، کیونکہ بعض جگہ لکیریں اب یہ زمین پہ لگا نہیں لگا، کیا معلوم مجھے، اب یہ گودی زمین پہ لگا نہیں لگا، ابھی تو چلو قالین ہے، چل تھوڑا نیچے دب جا، سیمنٹ ہو، پھر کیا کریں گے، ہمیں جتنا بھی دبائیں مشکل ہے بعض لوگوں کا یہ زمین پہ لگے، تو یہ نہیں، عرفی مسئلہ ہے بھائی، دیکھنے والا ہاں پوری ہتھیلی زمین پہ رکھا ہوگا، ٹھیک ہے، ہو گیا، اسی طرح رکھنے، اس طرح رکھو، بس ختم۔ ابھی میں بھی تنگ ہو جاتا تھا یار، یہ میری انگلی تو اس طرح ہے، جب میں رکھتا ہوں یہ نیچے نہیں لگتا ہے تو اس طرح ہو جاتا ہے، اب یہ میں کہ اس طرح کیسے کروں، وہ ضروری نہیں، دین میں جو بعد میں مثلا پتہ چل، پہلے ہم اس طرح کرتے تھے، تو ابھی دیکھو یار یہ تو پھر نہیں رہتا، اب کوشش کرتا تھا کہ میں، تو یہ ضروری نہیں ہے، بس ہتھیلیوں کو زمین پہ رکھو، ٹھیک ہے، جیسے بھی ہو، یعنی دیکھنے والا آپ خود دیکھ، یار میں نے پوری ہتھیلی زمین، جی ہاں، بس عرفی مسئلہ ہے، عقلی نہیں ہے، چونکہ عقلاً تو ذرہ یہاں پہ زمین پہ ہونا چاہیے۔ ابھی آپ کے عقل سے پوچھیں پورا لگا ہے، وہ کہے گا نہیں لگا ہے، بہت ساری چیزیں خالی ہے ابھی، لیکن عرف میں ہے، صحیح ہے نا، عرف قبول کرتا ہے، عرف میں تسامح ہے، عقل میں تو 100% ہونا چاہیے عقلی طور پر۔
بہرحال یہ چھٹا مسئلہ، سجدے میں دونوں ہتھیلیاں زمین پر ہونا واجب ہے۔ اگر معمولی یہ جو چیزیں نہیں لگے پرواہ نہیں ہے، وہ مسئلہ نہیں ہے۔ یہی کہ عرفاً کہا جا سکے کہ دونوں ہتھیلیاں زمین پر ہے تو یہ کافی ہے۔ تو یہ کچھ احکام ہتھیلیوں کے بارے میں عرض کیا۔